السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے۔ تو منڈے اسپیشل ایپیسوڈ لے کر آ چکی ہوں۔ ایپیسوڈ ہے 86 ناول جانان بائی مروہ مرزا۔ تو لاسٹ ایپیسوڈز شروع ہو چکی ہیں، مطلب اتنی بھی لاسٹ نہیں، ابھی کافی ساری ہیں، تو بے فکر رہیں۔ تو میں بھی آپ کو جلدی سے لے کر چلتی ہوں آج کے ایپیسوڈ کی طرف۔ تو لیٹس سٹارٹ۔ اللہ آپ کا شکر ہے، جویریہ کی تھمی سانس ایک ہچکی کے ساتھ اس کے لبوں سے خارج ہوئی تھی۔ احران اور ایما کو بھی جیسے سکون کی سانس آئی، ورنہ بھی لگ رہا تھا سہمے دل سکڑ کر رہ جاتے۔ ایما نے جویریہ کو روتے گلے لگایا۔ ان کی کنڈیشن مزید کچھ بہتر ہو تو ہم انہیں روم میں شفٹ کرتے ہیں۔ آپ میرے ساتھ آئیے احران یوسف سے، کچھ انجیکشنز کی ضرورت ہے، وہ لے آئیں۔ ڈاکٹر کے کہتے ہی احران دونوں کی طرف امید افزا نگاہوں سے دیکھے اجازت لیتا ڈاکٹر کے ہمراہ بڑھا، تو جویریہ نے ایما کو پکڑ کر خود سے دور کیا، جو جویریہ کی خوشی کے باوجود آنکھیں درد سے بھگوئے ہوئے تھی۔ اس کا زندگی کی طرف لوٹنا مبارک ہو تمہیں جویریہ، میری پیاری بہن، کبھی تم اس سے جدائی نہ سہو، ذرا بھی نہیں۔ رو مت، وہ جلد تمہیں دیکھے گا، اس سے پیار کا اظہار کر دینا، وہ جلدی اچھا ہو جائے گا۔ ایما کی تاکید درد میں لپٹی تھی۔ جویریہ کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ ایما کو اس نے ایک بار پھر اپنے گلے لگایا، اور اس بار جویریہ کا اسے گلے لگانا ایما کی ڈھارس کے لیے تھا۔ آپ ہمت مت ہارے ایما بی بی، آپ کے درد میں آپ کے ساتھ کھڑی ہوں۔ اس بار کوئی پکڑ کر آپ سے مجھے دور کرنے والا نہیں ہے۔ شکر ہے اللہ کا، شکر اللہ کا، اس بار آپ کی تکلیف میں آپ کی خاص خادمہ آپ کے پاس ہے۔ جویریہ نے خود کو خادمہ کہا، یہ تو ایما پہلے بھی نہیں سنتی تھی، بھلا آپ کیسے سہتی؟ تم میری خادمہ نہیں ہو، تم میری سہیلی ہو، بہن اور دوست ہو، ہمیشہ رہو گی۔ اور میں بھی اچھا محسوس کر رہی ہوں یہ سوچ کر کہ اب میرے پاس بہت سے اپنے ہیں جو مجھے سنبھال لیں گے۔ ایما نے اس کی گال سہلا کر اس کی وہ آنسو پونجھے جو جویریہ کی آنکھوں سے ایما کے ضبط پر بہہ نکلے تھے۔ انشاءاللہ آپ خود بھی اب ماں ہیں، اور یہ آپ کی سب سے بڑی پاور ہے۔ جویریہ نے بھی اسے اس کے اندر پلتی جان کا حوالہ دیے مضبوط کرنا چاہتی تھی۔ جویریہ بھی اسے اس کے اندر پلتی جان کا حوالہ دیے مضبوط کرنا چاہتی تھی، پر یہ وقت ایما چاہ کر بھی ہمت نہیں کر سکتی تھی۔ بالکل، آؤ بیٹھتے ہیں وہاں، میرا سر چکرا رہا ہے درد سے۔ ایما کی لڑکھڑانے پر جویریہ نے اسے سنبھالا اور لے جا کر بٹھایا بھی۔ 5 منٹ تک ہاسپٹل کی فارمیسی سے ہی احران نے انجیکشن لا کر نرس کے حوالے کر دیا تھا۔ خود وہ ایک نظر یشما کو بھی دیکھنے گیا۔ یاور تو کاؤچ پر بیٹھا بیٹھا سو گیا تھا، پر گل یشما کے سرہانے بیٹھی، یشما کے ماتھے پر پٹیاں کر رہی تھی، کیونکہ یشما کو اچانک فیور ہو گیا تھا، تو ڈاکٹر نے ہی یہ سجیسٹ کیا، بخار ہو گیا ہے اسے۔ احران نے روم میں قدم رکھے اور گل کے آ کر سر پر ہاتھ رکھے پوچھا، تو وہ چونکی، کیونکہ اتنی منہمک تھی کہ اسے احران یوسف زئی کے آنے کی خبر نہ ہوئی۔ جی لیکن میں کر رہی ہوں پٹیاں، اس سے اتر جائے گا، آپ پریشان نہ ہو، آپ ایما پیا کے ساتھ رہیں، ان کو ضرورت ہے آپ کی۔ گل نے نرم سی نگاہوں سے احران کی طرف دیکھتے بتایا، تو وہ سر اس بات میں ہلائے قریب آیا اور جھک کر یشما کے ماتھے پر اپنا ہاتھ رکھ کے حرارت دیکھی۔ اس کے پاس رہنا گل، اللہ تمہیں اجر دے بچے۔ احران نے شفیق سے انداز میں گل کو تاکید کی اور ویسے ہی چلا گیا جیسے آیا، جبکہ گل نے ایک نظر یاور پر ڈالی جو یہاں تیمارداری کرنے آیا تھا، پر گدے گھوڑے بیچ کر سو رہا تھا۔ حد ہوتی ہے سکون کی، ارد گرد کیا سے کیا ہو گیا، کیا خون ریزی ہوئی ان کی بلا سے۔ ہاں، گل نے یاور کی جانب سے نظریں ہی خفا ہوتے چرا لیں، جبکہ یشما کی وہ اگر ایسے کیئر کرتی تو اس کی ہورے صبح تک واقعی فٹ فائن ہو جاتی۔ وہ واپس اورکزئی حویلی پہنچا تو اسے گاڑی روک کر باہر نکلتے ہی سفیان آفریدی نظر آئے، جو گارڈن سائڈ بنے ایریا میں ٹہل رہا تھا۔ جاسم نے دیکھتے ہی اس انسان کے چہرے کا کرب بھانپ لیا اور اپنے قدم ان کی طرف بڑھائے۔ آپ ٹھیک ہیں؟ وہ آواز پر بے اختیار پلٹے اور جاسم کو دیکھتے ہی گارڈن ایریا کی باڑ عبور کرے اس کے قریب آ رکے۔
ان کی آنکھیں سوجی تھیں، پر جو درد جاسم کے چہرے اور آنکھوں میں پھیلا تھا اس کی شدت کچھ ہو رہی تھی۔ نہیں ہو ٹھیک، تمہارے بابا بہت تکلیف میں ہیں۔ میں ان کے پاس تھا لیکن انہوں نے کہا وہ اکیلا رہنا چاہتے ہیں۔ تم بتاؤ میں کیا کروں اب؟ یہاں رکوں یا چلا جاؤں؟ اپنے بیٹے کو مارنے والے انسان کو وارث اور رضی اپنے آس پاس ابھی نہیں چاہتے تھے، کیونکہ وہ دکھ اور صدمے میں تھے۔ جاسم نے ہاتھ بڑھا کر سفیان افریدی کا کندھا تھپکایا۔ میں بابا کے ساتھ ہوں، آپ افریدی حویلی چلے جائیں اور کسی قسم کے گلٹ میں رہنے کی ضرورت نہیں۔ آپ کو بتا چکا ہوں یہ قتل آپ پر معاف کر دیا ہے سفیان افریدی۔ یہ مشکل وقت ہے، گزر جائے گا۔ بابا کی کنڈیشن آپ سمجھ سکتے ہوں گے کہ کیا ہے۔ جاسم کی تھکی تھکی وضاحت بھی سفیان افریدی اچھے سے سمجھ چکے تھے۔ وہ فوراً سر اس بات میں ہلا کے چشمہ ٹھیک ہے اب؟ اپنی بیٹی کے بارے پوچھتے سفیان افریدی کی آواز نم پڑی۔ جی وہ بہتر ہے، صبح لے کر آؤں گا، تب تک کچھ آرام کر لے گی۔ گل اور یاور اس کے پاس ہیں، آپ بھی جائیں اور اللہ سے سکون مانگیں، اپنا وہی اطمینان و سکون دینے پر قادر ہے۔ جاسم نے ان کو نرم لہجے میں کہتے ہی اپنے قدم حویلی کی طرف بڑھائے تو کچھ لمحے سفیان افریدی سے جاتا دیکھتا رہا اور پھر وہ بھی چلا گیا۔ اور اکثر حویلی میں دو دو میتیں رکھی گئی تھیں۔ علاقے کی عورتیں جمع تھیں، مرحومین کی مغفرت کی دعا جاری تھی۔ جاسم کی نظر جب نوراب اور اکزئی پر گئی تو وہ کچھ لمحے کے لیے رکا۔ اس عورت کے لیے اس نے اللہ سے رحم مانگا، کیونکہ کسی عورت کے لیے اس سے بڑی سزا نہیں ہوتی کہ اس سے اس کی اولاد چھین لی جائے۔ پھر نظر فرساد اور اکزئی پر گئی جو ایک کنارے کھڑے سدرا کی میت کو دیکھ رہے تھے۔ نہ ان کی آنکھوں میں نمی تھی نہ حقارت۔ وہ عورت جسے انہوں نے خود سے زیادہ چاہا آج مری تو کسی اور کے نام لگ کر، کہ فرساد اور اکزئی کے دامن میں دعائیں بھی نہ بچیں۔ وہ قریب چلا آیا اور کاکا جان کے گلے لگا تو ان کو جیسے تنکے کا سہارا مل گیا تھا۔ ان کے درد کرتے سینے سے جاسم کو بھرپور واقفیت تھی، پر وہ ان کے اس درد میں کمی کرنے پر قادر نہ تھا۔ لیکن کچھ دیر فرساد اور اکزئی کے آنسو بہہ جانے سے ان کا دل کچھ بہتر ہوا، ورنہ جاسم کے گلے لگانے سے پہلے تک گھٹ رہا تھا۔ بابا کہاں ہے؟ وہ کافی دیر بعد ان سے جدا ہوا تو بس اپنے دکھیارے بابا کا پوچھا۔ فرساد صاحب کی آنکھیں سرخ انگارے کی مانند تھیں جب انہوں نے اس سوال پر جاسم کو دیکھا۔ کمرے میں ہے، اس کے پاس جاؤ بچے۔ دادا کے بڑے کرب سے التجا کرنے پر وہ ایک نظر ماتمی اداس چہروں اور دو میتوں پر ڈالتا ہوا وہاں سے بابا کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ نوراب کی نڈھال سسکیاں بھی جاری تھیں۔ ولی بھی واپس آ چکا تھا اور ہرمل بھی اس کے ہمراہ ہی تھی۔ وہ دونوں بھی اندر وارث اور اکزئی کے پاس ہی تھے۔ ہجرا چلی تو گئی تھی مگر جاسم پر مشکل وقت ہے یہ سوچے وہ واپس آئیں۔ اس وقت وہ اکزئی حویلی کے گیٹ کے پاس کھڑی تھی لیکن ہمت نہ تھی کہ اندر جا سکے۔ آپ یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ کسی مردانہ آواز پر وہ جو روتے ہوئے اور اکزئی حویلی کی شاندار عمارت دیکھ رہی تھی فوراً گھبرا کر پلٹی تو سامنے کھڑے عبید رضوان کو دیکھنے لگی۔ ولی اور ہرمل نے جب جرگے کے بارے بتایا عبید رضوان سے رہا نہ گیا اور وہ بھی اس تکلیف کی گھڑی اپنے بچوں کے پاس پہنچ جائے، حالانکہ ابھی ان کے اندر صدف کی قبر دیکھنے کی ہمت نہ تھی۔ وہ ساتھ آ بھی اسی لیے نہ سکے، لیکن یہاں جو کچھ ہوا وہ انہیں یہاں آنے پر مجبور کر گیا تھا۔ اس حویلی سے مجھے دھکے دے کر نکالا گیا تھا، تبھی ہمت نہیں ہو رہی۔ میرا بیٹا تکلیف میں ہے اور مجھے کہیں بھی چین نہیں آ رہا۔ ہجرا سلطان کی درد بری بات سنے تکلیف تو عبید رضوان نے بھی برابر محسوس کی، جبکہ ہجرا کے بہتے آنسوؤں کو دیکھتے عبید رضوان کو ہمدردی سی محسوس ہوئی۔ آپ میری گاڑی میں آ کر بیٹھ جائیں، جب ہمت جمع ہو جائے تو چلی جائیے گا۔ انہیں یوں روتا دیکھ کر عبید رضوان کو بالکل بھی اچھا نہ لگا، اور ویسے بھی وہ بہت زیادہ تکلیف اور ذہنی دباؤ میں تھی، تبھی چاروں ناچار مان گئیں۔ عبید صاحب نے وہیں قریب ہی کھڑی گاڑی رکوائی تھی۔ دلاور ہی لایا تھا انہیں، جبکہ ان دو کو گاڑی کی طرف آتا دیکھے دلاور نے خود کار ڈور کھولے، جس کے بعد ہجرا بیک سیٹ پر بیٹھی تو دوسری طرف سے عبید رضوان بھی آ کر بیٹھے۔ ہجرا کے مسلسل رونے کے سبب عبید رضوان نے فرنٹ مرر سے دلاور کو ٹیشو پکڑانے کا اشارہ کیا۔ دلاور نے فوراً سے ٹیشو نکال کر ہجرا صاحبہ کو دیے، جنہیں لیے وہ اپنے بے قابو آنسوؤں کو صاف کرتی ونڈو سے دوبارہ اس حویلی کی عمارت دیکھنے لگی، جبکہ عبید رضوان نے انہیں خاموشی سے سٹیبل ہونے دیا۔ وہیں جاسم روم کی طرف پہنچا ہی جب ولی اور ہرمل اسے بابا کے روم سے نکلتے دکھائی دیے۔
میرا شیر۔ ولی نے تو اسے دیکھتے ہی اپنے سینے سے لپٹایا، جبکہ خود ہرمل بھی یوں تھی جسے ابھی رو دے گی۔ جاسم کی مرجھائی صورت، اس کی سرخ سوجی آنکھیں اور اداس ہستی ولی اور ہرمل دونوں کو پریشان کر رہی تھی۔ ہمت مت ہارنا، میں تمہارے ساتھ ہوں میرے جگر۔ تمہارے بابا کا دکھ بھی وقت لے گا لیکن کم ہو جائے گا، اور جس کے پاس تم جیسا بیٹا ہے وہ یقیناً اس ملتے خسارے پر جلد صبر کر لیں گے۔ انہیں تمہاری ضرورت ہے، جاؤ ان کے پاس۔ ولی نے اسے تاکیدن کہا، جبکہ لہجہ ڈھارس سے لبریز بھی رکھا۔ جاسم کو بھیجے وہ دو بھی باہر سب کے بیچ چلے آئے۔ کمرے کا دروازہ کھولے وہ اندر جھانکا تو وارث سرخسی سنگل کرسی پر براجمان، نظریں زمین پر بچھائے بیٹھے تھے۔ ایسی چپ جو سناٹوں کو مات دے دیتی، ایسی افسردگی جو دل و دماغ کو جکڑ لیتی، اور ایسا غم جو شریانوں کو سکیڑ دیتا۔ اوپر سے وارث سرخزئی نے کمرے میں نیم اندھیرا کر کے اپنی رات کو اور تاریک کر رکھا تھا۔ بابا، وہ اس کی آواز پر اپنا سر اٹھائے جاسم کو دیکھنے لگے۔ ان کی آنکھیں جاسم کو دیکھ کر ٹھنڈی ہوئیں، ورنہ اس قدر جل رہی تھی کہ انہیں اپنی بینائی کے دھندلا جانے کا شبہ ہو رہا تھا۔ وہ ان تک پہنچا اور بابا کے پاس ہی ان کے قدموں میں بیٹھا، شاید یہ سمجھانے کے لیے کہ وہ سب کچھ کھو دیں، سمجھانے کے لیے کہ وہ بھلے سب کچھ کھو دے، ہر کسی کو گنوا بھی دے، وہ اپنے اس بیٹے سے کبھی محروم نہ ہوں گے۔ وارث سرخزئی کی سدرا سے جتنے بھی اختلاف ہوں، بہرحال وہ ماں تھی ان کی، اور بیٹے سے جتنے ناراض ہوں وہ ان کے جگر کا حصہ تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں میرے بچے، بس آس پاس ایک نہ ختم ہونے والی بھیانک اداسی کا پہرا ہے۔ میں خود کو یقین دلانے کی پوری کوشش میں ہوں جاسم کہ میں نے اپنی زندگی کے یہ نقصان صبر سے برداشت کرنے ہیں، اور اس میں اللہ مجھے ہمت دے گا۔ تم میرے پاس ہو میرے دل کے ٹکڑے، مجھے تمہاری جدائی کے علاوہ ہر کرب منظور ہے۔ تم جانتے ہو میں نے خودکشی کی کوشش بھی تبھی کی تھی کیونکہ تم مجھ سے دور ہوئے تھے۔ اپنی ماں کی موت، بیٹے کا ناگہانی انجام، بیوی سے علیحدگی، اپنے بابا کی تاعمر کی تکلیف سہنے کی وعید، سب پر راضی ہوں میں، اس لیے کہ ان سب تکلیفوں کے بیچ تم میرے سانس بننے کو موجود ہو جاسم سرخزئی۔ وارث سرخزئی نے اپنا ہاتھ جاسم کے سر پر رکھتے اس کی وہ پریشانی دور کی جو اس ڈر میں لپٹی تھی کہ اس کے بابا کو کچھ ہو نہ جائے۔ وہ بہت زیادہ خوفزدہ تھا، لیکن وارث سرخزئی نے اس کے ہر خوف کو اس سے دور جھٹک دیا۔ میں آپ کے پاس رہوں گا، ویسے تو میں نے اپنا ذاتی گھر لیا ہے، لیکن اب میں اپنا فیصلہ بدل رہا ہوں۔ میں اور یشما آپ کے ساتھ رہیں گے۔ میں آپ کی اس تکلیف میں بس یہی کر کے کمی کر سکتا ہوں بابا۔ آپ نے ساری عمر جو کیا اس کے بدلے آپ کو سزائیں بہت سنگین ملی، لیکن میں آپ کے اس درد میں مزید اضافہ نہیں کروں گا۔ آپ کو اور ماما دونوں کو برابر ملوں گا، نہ ان کو میری کمی ہوگی نہ آپ کو۔ بس مجھ سے وعدہ کریں، اس آزمائش کو مضبوط دل سے قبول کریں گے۔ میں آپ کے لیے اس حادثے کے بعد سے بہت زیادہ حساس ہو گیا ہوں، جب آپ خود کی جان لینے والے تھے۔ مجھے دوبارہ ایسی تکلیف تو نہیں دیں گے نا؟ آپ مجھ سے اپنی ہر تکلیف کہہ لیجیے گا، میں ہمیشہ آپ کو میسر رہوں گا بابا۔ وہ ان کی اس درد میں بھی مسکراہٹ کا سبب بنا تھا۔ اس سے زیادہ جاسم کی خوش قسمتی اور کیا ہوگی کہ وہ اپنے بابا کے لیے زندگی جیسا ہے۔ اگر تم مجھے میسر رہو گے تو میں ٹھیک رہوں گا، اور مجھے پھر کسی کی ضرورت نہیں۔ میں اپنے بابا کو بھی سنبھال لوں گا۔ میں نے سوچا ہے کہ ہجرا کو پراپر ڈائیورس دے دوں، تب صرف زبانی طلاق ہوئی تھی۔ پیپرز کے ساتھ یہ کام مکمل کرنا چاہتا ہوں تاکہ وہ اپنی رکی زندگی کسی ایسے کے ساتھ شروع کرے جو واقعی اس کا مستحق ہو، جبکہ میری زندگی کا مقصد اب صرف تمہاری خوشی ہے۔ تمہیں پورا حق ہے تم اپنی ماں کے لیے ہر ممکنہ بہترین فیصلہ لو، جبکہ زارون کے مرنے کے بعد میں نوراب کو طلاق نہیں دینا چاہتا۔ وہ اپنی عبرت پا چکی ہے۔ اگر میں نے بھی طلاق دے دی تو وہ مر جائے گی، اور اب میں مزید کسی کی موت نہیں بننا چاہتا۔ پڑی رہے گی یہیں حویلی کے کسی کونے میں۔ اس کا ہو کر بھی میں اس کا نہیں ہوں۔ اس کا بیٹا مر گیا، میرے خیال میں یہی اس کی سزا ہے۔ ایما کو کہو آئے اور اپنی ماں کو سنبھالے۔ میں نہیں جانتا میرے یہ فیصلے ٹھیک ہیں یا نہیں، پر میں ایسا ہی چاہتا ہوں۔ ساتھ کوئی جانور بھی کچھ دن رہے تو اس کی موت بہت دردناک ہوتی ہے، اور نوراب اس کے ساتھ تو میں کئی سال رہا تو نہیں چاہتا وہ مر جائے۔ اس کے جنون نے اسے بھی تو تباہ کر دیا، اور جس انسان کے لیے اس نے خود کو تباہ کیا وہ بھی موت کی سزا سنائے
تو شاید اس میں اور مجھ میں فرق نہ رہے، بھلے مجبوراً ہی صحیح۔ نہیں چاہتا وہ بھی بری موت مرے۔ اس سے وعدہ کیا تھا اس کے بیٹے کو موت کی سزا سے بچاؤں گا، پر نہیں بچا سکا، تو میرا ضمیر اجازت نہیں دے رہا کہ اسے طلاق دو۔ تم بتاؤ میرے فیصلے غلط ہیں یا ٹھیک ہیں؟ جاسم نے بابا کی ہر بات سنی اور وہ بابا سے بالکل متفق تھا۔ ان کے کانپتے ہاتھ کو پکڑ کر چومے اس نے سر اس بات میں ہلایا، یعنی وہ بابا کے ہر فیصلے سے راضی تھا۔ آپ کا ہر فیصلہ بہترین ہے۔ میں خود بھی نہیں چاہتا آپ نوراب صاحبہ کو طلاق دیں۔ ممکن ہے وہ توبہ جو بہت سوں کے حصے نہ آئی، ان کے نصیب میں لکھ دی جائے۔ مجھے آپ سے ایسی ہی رحم دلی کی امید تھی۔ رہی بات میری ماں کی، تو وہ اس ایک طلاق کو ہی مکمل طلاق مان چکی ہیں، اور آپ دو کا رشتہ اتنے عرصے کے بیچ رجوع نہ کرنے کے سبب ختم ہو چکا ہے۔ پھر بھی اگر آپ پیپر ورک کر کے اپنی تسلی چاہتے ہیں تو میں وکیل کو پیپرز بنوانے کا کہہ دیتا ہوں۔ میں آپ کے ساتھ ہوں بابا، ہر قدم پر۔ اگر نوراب صاحبہ واقعی سدھر گئیں اور انہیں سچ میں توبہ کی توفیق مل گئی، تو آپ بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کیجیے گا، کیونکہ ہم نہیں جانتے اللہ کب کسے خدایت کے راستے ڈال دیتا ہے، اور آپ کے اس عمل کو میں یا میری ماں بے وفائی نہیں مانیں گے اس بار، آئی پرومس۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی آنکھیں نم ہونے سے روک نہ سکا، جبکہ جاسم کے اٹھ کر کھڑا ہوتے ہی وہ بھی اٹھے اور اپنے اس بچے کو اپنے سینے لگایا تھا۔ آخری جاسم کی بات انہیں بھی رلا گئی، کہ وہ تہمت تھی جو ان کے دل پر تا قیامت درج رہنے والی تھی۔ تم میرا غرور ہو، تم میں جان بستی ہے میری، اور اب مجھے کسی چیز سے فرق نہیں پڑتا جاسم۔ میرے بچے، اب عمر محبت بچانے کی نہیں، اللہ کو منانے کی ہے۔ میں اس اللہ کو منانا چاہتا ہوں۔ تم اپنی ماں کی رکی زندگی کو آگے ضرور بڑھانا، وہ ابھی بھی جوان اور خوبصورت خاتون ہے، ایک بہترین ساتھی ڈیزرو کرتی ہے۔ تم یہ کرو کہ نہ میرے بہاف پر اس کے لیے، میں اسے خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ گلے سے لگنے کے بعد جب وہ بابا کی روبرو آیا تو الجھ گیا کہ یہ بابا اس سے کیا مانگ رہے ہیں۔ اگر انہوں نے بھی مجھ پر اپنی ہر خوشی تمام کر دی ہوئی آپ کی طرح تو؟ وہ آزردگی سے بابا کو دیکھتے بولا تو وہ دونوں ہاتھوں میں جاسم کا چہرہ بھر گئے۔ تمہارے بابا مجرم ہے، وہ مظلوم عورت ہے، اس کا حق ہے خوشیوں پر۔ میں چاہتا ہوں اس کی زندگی میں بھی وہ خوشیاں آئیں جس کی وہ مستحق ہے۔ جو مان، محبت اور عزت اسے میں نہ دے سکا، وہ کوئی اور دے اسے۔ تم مجھ سے وعدہ کرو، تم اپنی ماں کی زندگی میں یہ ساری خوشیاں واپس لاؤ گے۔ بس اس کے علاوہ مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے۔ یہ وہ آسانی ہوگی جو مجھے میرے دکھوں سے نکلنے میں مدد دے گی۔ وہ تو ابھی اپنی ماں سے ٹھیک ملا تک نہ تھا، اور بابا تھے کہ اتنا بڑا وعدہ مانگ رہے تھے، لیکن اس وعدے کے سبب وہ اپنے بابا کی آسان سانس پائے گا، بس یہی سوچ کر اس بار خود ان کے سینے لگا۔ اگر وہ آپ کے سوا دنیا کے ہر مرد کو خود پر ممنوع کر چکی ہوئی تو؟ جاسم کے لہجے میں دراڑ سی امڑی۔ تب تم کوئی ایسا ڈھونڈنا جو اس کا دوست بنے، شوہر بھلے نہ بن سکے، کسی ایسے انسان کو ڈھونڈنا جس نے ہجرا کی طرح ہی دنیا کی ہر عورت خود پر ممنوع کر رکھی ہو۔ دو ٹوٹے ہوئے لوگ ایک دوسرے کو بہت خوبصورتی سے مکمل کرتے ہیں۔ وہ بابا کی بات سنے جذباتی سا روبرو ہوا، اس کا دل جیسے کٹ سا گیا۔ اور آپ کا کیا ہوگا؟ آپ کا دوست کون بنے گا؟ جاسم کی آنکھیں سرخ ہوئیں تو آواز حد درجہ بھاری ہو گئی۔ میرا دوست میرا بیٹا بنے گا، اس علاقے کا نیا سرپنچ، خان جاسم اور اگزی۔ میرے دوست میرے پوتے پوتیاں اور نواسے نواسیاں بنیں گے۔ میرے دوست میرے بابا بھی ہیں۔ میں ہر انسان کا دوست بنوں گا جسے دوست کی ضرورت ہوگی۔ تم میری فکر مت کرو، بس وعدہ کرو، اب کر بھی لو میرے بچے، اپنے بابا کو اتنا مت تڑپاؤ۔ وہ بھیگتی آنکھیں میچ کر کھولے فوراً سر ہلا گیا، اور یہ جو تیسرا گلے لگنا تھا یہ ان دونوں کے درد کی انتہا سے لپٹا تھا۔ نہ جانے کس کس درد پر وہ باپ بیٹا روئے تھے، جبکہ ہجرا کے آنسو تو تھم گئے، پر ان میں ابھی بھی سکت نہ آئی کہ وہ اس حویلی میں داخل ہو سکے۔ انہیں ہوٹل کی گاڑی یہاں چھوڑ تو گئی، پر اب ان کا ارادہ بنا حویلی میں جائے واپسی کا تھا۔ کہ کیا آپ مجھے ہوٹل ڈراپ کروا دیں گے؟ ہجرا کی تکلیف کو چپ چاپ کب سے محسوس کرتے عبید رضوان نے ان کے سوال پر فوراً سر ہلایا۔ آپ اندر نہیں جا رہی؟ کیا ہمت جمع نہیں ہو سکی؟ وہ ہجرا کی مایوسی دیکھتے مخاطب تھے اور چاہتے تھے وہ ایک مضبوط ماں بن کر حویلی میں جائے، پر ہجرا کے دماغ میں آبلوں کی طرح سلگتی اس حویلی سے جڑی یادیں ان کے سارے حوصلے اور بہادری کو بہا لے گئی۔
حالانکہ آج ہجرا کی سب سے بڑی گناہگار سدرا اور رگزی اپنے انجام کو پہنچی تھی، لیکن ہجرا کیسے سکون میں ہوتی کہ ان کا بچہ بڑی بڑی آزمائشوں میں اب تک گرا تھا، نہیں کر سکی۔ آپ کا بہت شکریہ، مجھے کچھ دیر یہاں بیٹھنے دیا، میں خود ٹیکسی منگوا لیتی ہوں۔ یقیناً آپ کو اندر جانا ہوگا، کسی کی ڈھارس بندھانی ہوگی۔ ہجرا نے اپنی گزارش خود ہی واپس لیتے اجازت طلب کی، مگر عبید صاحب کے پکارنے پر وہ ڈور کھولتی کھولتی رکی اور ان کی طرف گردن گھمائے دیکھنے لگی۔ اس حویلی کے اندر جانے کا مجھ میں بھی حوصلہ نہیں۔ یہاں میری بچی اور میری بیوی سے زیادتیاں کرنے والے رہے ہیں، یہاں میری بیوی کا قاتل رہتا تھا، یہاں میری بیٹی کی کبھی نہ کہی جاتی اذیتیں دفن ہیں، میری بیوی کی آہیں اور سسکیاں گھٹی ہیں۔ آپ کی طرح مجھ سنگل پیرنٹ کا حوصلہ بھی جواب دے گیا ہے، تو میں آپ کو ڈراپ کروا دیتا ہوں جہاں آپ کہیں، یا شاید اگر ہم ایک کپ کافی ساتھ پی لیں کہیں چل کر اور اپنی اپنی کیفیت ایک دوسرے سے شیئر کر لیں تو اس لائق ہو جائیں گے کہ ساتھ اس حویلی میں قدم رکھ سکے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ وہ دروازہ واپس بند کرے عبید کی اداس اور تکلیف سے بھری آنکھوں کو دیکھتے سر اس بات میں ہلا گئی۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی کسی مرد کی طرف غور سے نہیں دیکھا تھا۔ وارث کے بعد کسی بھی انسان کا چہرہ دیکھنے کی دلچسپی ہجرا سلطان کے اندر سے رخصت ہو گئی، لیکن اس وقت وہ عبید کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ اس انسان کی آنکھوں میں بھی انہیں اپنے جیسے کرب اور جلتے الاؤ دکھائی دے رہے تھے۔ آپ کون ہیں؟ ہجرا بمشکل بول سکی۔ ہرمل کا فادر ہوں، صدف کا دوسرا شوہر۔ آپ جانتی ہوں گی یقیناً صدف کی کہانی اور شازیل اور رگزئی کی گناہ۔ ہجرا نے سن کر افسوس سے سر اس بات میں ہلایا۔ جی میں جانتی ہوں، اللہ آپ کو اس علاقے کی زہر ہند فضا میں سانس بھرنے کی ہمت دے۔ وہ ان کی دعا پر آمین بولے اور ہجرا کی اجازت ملتے ہی دلاور کو گاڑی کسی کیفے یا ریسٹورنٹ لے کر جانے کی تاکید کی۔ دلاور نے فوری حکم بجا لاتے عمل درآمد کیا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ لگ بھگ رات 2 تک سرکان کو روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا اور ایک ایک کر کے ملنے کی اجازت بھی دی گئی تھی۔ وہ ہوش میں آ چکا تھا لیکن دواؤں کے زیر اثر تھا، ابھی بھی اس کی کنڈیشن ایگزامن کی جا رہی تھی۔ وہ انودگی کی حالت میں تھا اور نرس خاص تاکید کر کے گئی تھی کہ زیادہ بات نہ کی جائے، جو بھی ملے۔ احران خود ایما کے پاس تھا، تبھی اس نے جویریہ کو بے فکر ہو کر سرکان کے پاس جانے کا کہا، حالانکہ اس کا دھیان سرکان اور ایما دونوں پر ہی اٹکا تھا۔ اس کے قدم اس روم کے دروازے کے باہر آ کر رکے۔ وہ تھوڑی جذباتی ہو رہی تھی کہ وہ اسے دیکھ پائے گی، اس کی آسان سانس محسوس کر سکے گی۔ وہ خود نہیں جانتی تھی اسے کب یہ شخص اتنا پیارا ہوا کہ اس کی جان جاتی دیکھ کر جویریہ کو اپنا دل ڈوبتا محسوس ہوا۔ وہ دروازے کو آگے پش کرتی اندر جھانکی ہی جب اسے وہ بند آنکھیں کیے لیٹا نظر آیا۔ اسے ہاسپٹل گاؤن پہنا دیا گیا تھا اور آکسیجن ماسک بھی ہٹ چکا تھا، لیکن کسی مشین کی آواز ہنوز خاموشی میں سنائی دے رہی تھی۔ وہ اندر روم میں آئی اور دروازہ واپس بند ہوا تو جویریہ نے سرکان کے چہرے سے 1 انچ نظر ہٹائے بنا اس تک فاصلہ سمیٹا اور اس کے پاس بیٹھتے ہی وہ ڈبڈبائی آنکھوں سے سرکان کی بند آنکھیں دیکھے۔ اپنا کامتا ہاتھ بڑھا کر سرکان کے ہاتھ کو پکڑتی، اٹھا کر اپنے دوسرے ہاتھ سمیت دبا کر اپنے ہونٹوں تک لائی اور چوما۔ اس کی آنکھ سے ایک آنسو بہہ نکلا جو سرکان کے ہاتھ پر گرا تھا۔ سرکان کی بند آنکھوں کی پلکیں خفیف سی حرکت کی تو جویریہ نے اس کا ہاتھ واپس رکھتے اس کے جسم پر چڑھتے ہاسپٹل گاؤن کے سینے سے جھلکتی اس کے سینے پر لگی پٹی دیکھے، اپنے آپ کو جلد نظریں پھیرنے پر مجبور کیا اس اور اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ ہاتھ بڑھا کر اس کے رخسار سے اپنی ٹھنڈی ہتھیلی لگائے، اس کے ماتھے پر جھکتی اپنے ہونٹوں کو رکھتے وہاں بھی رونا نہ روک سکی، اور جب دور ہونے لگی تو وہ اپنی آنکھیں کھول کر سے دیکھتا ہوا ملا۔ اس کی آنکھیں کھل تو گئیں پر جویریہ کا دل دھڑکتا ہوا رک سا گیا۔ وہ فوراً سے سیدھی ہو کر بیٹھی جب سرکان نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں دبا لیتے اس کی تھمی دھڑکن مسکرا کر بحال کی۔ وہ دواؤں کے اثر میں بھی اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ جویریہ نے اس کے ہاتھوں کو زور سے دبایا۔ آپ ٹھیک ہیں سرکان؟ میں بہت بے وقوف ہوں، کیا سوال پوچھ رہی ہوں بھلا؟ کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں آپ؟
وہ اس سے سوال کرے جسے خود ہی خود کو ملامت کر اٹھی، پر وہ اسے نفی میں سر ہلائے ایسا کہنے سے منع کرتا نظر آیا۔ ٹھیک ہوں، پورا جسم سن ہے، بس تھوڑی تھوڑی دیکھنے، سننے اور بولنے کی حس برقرار ہے۔ تم ٹھیک ہو جویریہ، مجھے کچھ نہیں ہوا، فکر مند مت ہو۔ وہ اسے یوں تسلی دے رہا تھا جیسے وہ کوئی بچی ہو۔ وہ موت کے منہ سے نکلا ہے ابھی نہیں جانتا تھا، تبھی اس کے مطمئن کرنے پر دکھائی دینے کی حد تک ہو بھی گئی۔ نہیں ہو رہی، آپ جلدی ٹھیک ہو جائیں گے، جانتی ہوں۔ جیسے آپ نے میرا خیال رکھا میں آپ کا رکھوں گی۔ ایسا لگا تھا جیسے زندگی ہاتھوں سے نکل گئی ہو۔ وہ ہاتھ بڑھا کر اس کے ماتھے پر ڈھلکے بالوں کو سہلائے سرگوشی سے بھی مدھم بولی تو سرکان نے اسے کچھ دیر حیرت سے دیکھا۔ وہ اٹھی اور ذرا سرکان کے سر تلے نرم تکیے کی سلوٹ درست کی جو اسے بے چین کر رہی تھی۔ وہ واپس بیٹھی تو سرکان نے اس کے ہاتھ کو مزید دباتے جویریہ کو ذرا خود پر جھکایا۔ ویٹ، کیا کہہ رہی ہو جویریہ؟ کیا تمہیں یہ لگا کہ تمہاری زندگی تمہارے ہاتھوں سے پھسل رہی ہے؟ وہ اس کی کہی بات بدحواسی سے دہراتا ہوا بولا تو جویریہ نے اس کے ہاتھ کی طرف دیکھتے اپنی انگلیوں سے اس کی ہتھیلی دباتے سر ہلایا۔ ایک مسکراہٹ کا دل فریب لمس سرکان کے ہونٹوں کو چھو کر گزرا۔ مطلب میری بیوی کو مجھ سے پیار ہو گیا ہے، مجھ فہمی اور عجیب سے شوہر سے؟ کیا میں ٹھیک سمجھا ہوں؟ ذرا یہ پلکیں تو اٹھائیے محترمہ۔ وہ اتنے پیار سے اس کی ٹھوڑی تھامے پکارا کہ وہ بھیگی سرخ آنکھیں اٹھا کر سرکان کو دیکھنے لگی۔ محترمہ کا دل جھکا پڑا ہے، آنکھیں کیسے اٹھائے؟ وہ سرسری سا بولتے مسکائی۔ اس بیمار کو اچھا اچھا فیل کروانے کا سوچیں، پھر سے آؤ میرے قریب۔ وہ اپنی بے اختیاری پر پہلے ہی شرمندہ تھی، اوپر سے سرکان کا اسے یوں بلانا، اف قیامت۔ وہ اس کے لمس کو نیم جان کیفیت میں بھی محسوس کر چکا تھا۔ جویریہ نے اپنا نچلا لب دان تلے کچلا، دل کو جیسے کسی نے دونوں ہاتھوں سے بھیج دیا تھا۔ سرکان کی آنکھوں میں وہی نرمی، وہی پیار کی گرمائش تھی کہ جیسے اس نے پہلی بار اس لڑکی کو ٹھیک سے پہچانا ہو جو اس کے لیے 2 ہفتوں میں سب کچھ بن گئی تھی۔ سرکان، وہ دھیمی آواز میں بولی، مگر آگے الفاظ کیا کہے سمجھ نہ آیا تو خاموش ہوئی۔ سرکان نے اس کے خاموش لبوں کو دیکھتے بہت آہستہ سے اس کے ہاتھ کی انگلیاں اپنے سینے پر رکھ دی، سینے پر موجود پٹی کے کنارے کے ساتھ جہاں دھڑکن بہت مدھم مگر زندہ تھی اور جویریہ کو محسوس ہو رہی تھی۔ یہاں یہ جو دھڑک رہا ہے، اسے بتاؤ کہ تم اس کا ہمیشہ دھڑکنا چاہتی ہو۔ میں نے کبھی کسی عورت کا محبوب بننے کا ارمان نہیں پالا تھا، پر جب تم میری زندگی میں اچانک آئی تو میں نے یہ ارمان دل سے لگا لیا۔ سرکان کی آواز اسے دیکھتے بھاری تھی مگر ہر لفظ میں مان، یقین اور محبت تھی۔ جویریہ کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ وہ جھک کر اس کی بات سن رہی تھی، جیسے کوئی حرف بھی نظر انداز ہو جائے تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا۔ پہلی بار لگا کہ میں کسی کا ہوں، وہ ہلکی مسکراہٹ سے بولا۔ آنکھیں اب بھی جویریہ ہی کو دیکھ رہی تھی، کسی کی فکر کے لائق، کسی کی آنکھ کا نور، کسی کے لمس کا مستحق۔ یہ سب میرا حق ہے۔ جویریہ کی آنکھیں اس کے الفاظ پر بھیگی اور ساتھ ہی مسکرائیں۔ آپ کا حق اتنا کم نہیں۔ وہ اتنا ہی کہہ سکی مگر ان 6 لفظوں نے سرکان کے چہرے پر وہ سکون لا دیا جیسے درد کی دوا اس شخص میں اتار گئی ہو۔ پھر بتاؤ کتنا زیادہ ہے؟ وہ اسے خود پر مزید جھکا گیا۔ سرکان، آپ ابھی زخمی ہیں۔ میں جویریہ کے گال پھر سرخ ہونے لگے۔ زخم ابھی سن ہے بیگم صاحبہ، آپ کی مسیحائی چاہنے کی حس کے سوا باقی سب بھی سو چکی ہیں۔ وہ نیم با آنکھوں سے مسکرایا، اپنی سانس کے ساتھ اسے چھو کر ٹکیلیاں کرتے ایسی بات کی کہ جویریہ دل ہار گئی۔ وہ بہت آہستہ، جیسے خود کو بھی نہ سنائی دے، اتنا سا جھکی کہ سرکان کی سانسیں اس کے رخسار سے ٹکرائیں۔ سرکان نے اس کے چہرے کو بہت احتیاط سے اپنی انگلیوں سے چھوا، جیسے وہ اسے پہلی بار یوں الگ طرح دیکھ اور چھو رہا ہو۔ اب میری جان کو سکون آ رہا ہے واللہ۔ جویریہ کی آنکھیں بجھتی رات میں دیپ بن گئی۔ اس نے سرکان کا ماتھا چوما، پھر وہ سرکان کے ماتھے پر اپنی پیشانی ٹکا کر رکھتے اتنے سکون سے آنکھیں بند کر گئی جسے برسوں سے اسی پل کی منتظر تھی۔ اچھا لگ رہا ہے؟ وہ سرگوشی میں بولی۔ بہت۔ سرکان نے آنکھیں بند کرتے ہوئے دھیمی سرگوشی کی۔
تم سے اتنے دن یہ تک نہ کہہ سکا کہ تم بہت خوبصورت لڑکی ہو۔ کیا بنے گا میرا؟ اگر مر جاتا تو میں کتنا کچھ کھو بیٹھتا۔ جویریہ نے فوراً سے واپس اٹھے اس کے لبوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ ایسی بات دوبارہ مت کیجیے، میں نہیں سن سکتی یہ۔ وہ اپنی بے خودی کے سبب ہڑبڑا کر یہ کر تو بیٹھی، پر اسے سرکان مسکراتا ہوا دکھائی دیے گدگدا گیا۔ میں بھی اب نہیں کہوں گا یہ۔ سرکان نے اس کے کان کے پاس اپنا چہرہ لاتے ہوئے اتنا قریب سرگوشی کی کہ جویریہ کا دل ایک بار پھر لڑکھڑایا۔ تھینک یو، اللہ آپ کو آرام و شفا دے، آمین۔ کیا حیران بھائی کو بھیجوں آپ کے پاس؟ وہ بھی بہت ڈر گئے تھے آپ کے لیے، ان کے لیے بہت قیمتی ہیں آپ۔ وہ واپس اٹھ کر بیٹھی اور امیر صاحب کا نام سنتے ہی وہ بھی بے چین نظر آیا۔ ہاں ضرور بھیجو، میں نے ان کو اس مشکل وقت اپنی تکلیف سے آزمایا ہے، بس وہ معاف کر دے مجھے، یہی چاہتا ہوں۔ وہ کہتے نہیں پر جانتا ہوں میں کئی سال تک ان کا پورا کنبہ رہا ہوں، وہ تو بہت انس رکھتے ہیں مجھ سے۔ یہ بتاؤ جرگے میں سب خیریت رہی؟ زارون کی کیا سزا ہوئی؟ کسی اور کو نقصان تو نہیں پہنچایا اس منحوس نے؟ یکدم جیسے جرگے کا سوچتے ہی وہ سرتا پیر تڑپ گیا۔ اس کی جب آنکھیں بند ہوئی تھی تو زارون کے ہاتھ میں گن تھی۔ وہ سب اچانک یاد آنے پر وہ جیسے شدید پریشان ہو گیا۔ جی جناب، تو کیسی لگی منڈے اسپیشل ایپیسوڈ؟ تو ملتے ہیں سیکنڈ ٹیوزڈے والی ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ بیسٹ سین اور بیسٹ ڈائلاگ کون سا لگا ضرور بتائیے گا، اور چینل کو سب لازمی سبسکرائب کر لیں۔ تو ملتے ہیں کل کے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا پیارا سا تبصرہ دینا بالکل مت بھولیے گا۔ بائے بائے۔